أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، اب کوئی عذر پیش نہ کرو، اب بالکل مت یہ کہو، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لا کر اب کافر ہو چکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا مذاق اڑانا اور اس کی آیات کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور ایسا کفر ہے کہ اگر کوئی آدمی محض خوش طبعی کے طور پہ، لطیفے کے طور پہ ایسے ہی کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے اس عذر کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر مان لیا جائے کہ وہ سچ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفر اللہ کہ ہم تو ایسے باتیں کر رہے تھے، ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل نہیں۔ اسی لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کفر انسان مذاق میں بھی کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کفر کا جملہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ جان بوجھ کے سنجیدگی سے کہنا تو دور کی بات رہا، مذاق میں بھی کہے گا تو ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدلہن جدل وحفظہن جدل، تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی آدمی جان بوجھ کے کرے گا تو بھی ہو جائیں گی، اور وہ مذاق کے طور پر کرے گا تو بھی نافذ ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا طلاق اور غلام کی آزادی اور کفر، تینوں چیزیں۔ مذاق میں کہہ دیا کہ میں نے طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ مذاق میں اللہ کے لیے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا، یہ چیز ہو گئی۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اب ہمارے دور میں ایسا لٹریچر اردو اور انگلش اور کس کس زبانوں میں لکھنے لگے ہیں، صاف اللہ کی توہین، اللہ کی آیات کا مذاق، ایسے لطیفے، جن لطیفوں میں خدا کا مذاق، اس کے فرشتوں کا مذاق۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، آپ ان سے سوال کریں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور کہیں گے کہ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور ہم کھیل رہے تھے۔ ایسے ہی کوئی سنجیدگی سے تھوڑی ایسی بات کر رہے تھے، یہ لطیفوں میں بھی تو یہی ہوتا ہے، کوئی سنجیدگی سے تھوڑی ہی بات کرتا ہے، وہ تو دوسروں کو ہنسانے کے لیے کرتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، ان سے کہیے اچھا ہنسی مذاق تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنتم تستہزئون، مذاق اڑا رہے تھے۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد اب کفر کر چکے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ نے ان کی معذرت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہنسی مذاق تھی لہذا ختم ہو گئی بات، اللہ نے فرمایا ہے بالکل نہیں۔ تو کبھی بھی آدمی شریعت کی جو چیزیں ہیں ان کو مذاق میں لائے ہی نہیں۔ بہت سی چیزیں، جنت، جہنم، فرشتے، حشر، ایسی چیزیں ان کا مذاق اڑانے سے، لطیفے بیان کرنے سے والعیاذ باللہ ایک لفظ کبھی ادھر ادھر کا ہو جائے اور کفر ہو جائے، کیا فائدہ ہے آخر اس پل صراط پہ چلنے سے؟ اللہ نے یہاں ان کی معذرت قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقو تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ، اگر معاف کر دیں، عن طائفۃ ایک گروہ کو، منکم تم میں سے ایک گروہ کو اگر ہم معاف کر دیں، نعذب طائفۃ ہم دوسرے گروہ کو تو ضرور عذاب دیں گے، بانہم اس لیے کہ یہ منافق کانوا مجرمین، یہ منافق جو ہیں یہ سب گناہگار تھے۔ ایک کو اگر ہم نے معاف کر دیا، کچھ منافقوں کو، تو کچھ تو کو ہم نے عذاب دینا ہے۔ تو معلوم ہوا جو کوئی بھی آدمی دین کی باتوں سے
مذاق کرتا ہے اگرچہ دل سے منکر نہ ہو تو وہ منافق تو ہو ہی جائے گا الیاذ باللہ. اس لیے ادب کا بڑا مقام ہے. ادب رکھے اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، حشر کا، جنت جہنم، ادب کی وجہ سے بات نہ کرے. سعدی نے کہا ہے نا، بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے اور مزدلفہ جانا تھا، اور آپ نے فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ تو اس سے اسامہ رضی اللہ عنہ تھے نہیں، آپ رک گئے. اسامہ کے انتظار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دوڑے کہ اسامہ کو بلا کے لائیں، اور اسامہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بٹھایا انہیں اور چلے. اور یمن میں ایک قبیلے والے تھے، انہوں نے کہا یہ چپٹی ناک اور یہ سیاہ رنگت، اس کا انتظار ہو رہا تھا. یہ سن لیا جن لوگوں نے سن لیا بس. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن میں جو قبیلہ مرتد ہوا وہ یہ لوگ تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ خدا نے ان سے ایمان چھینا ہے اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر اعتراض کیا تھا. بے ادبی ہوئی نا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو یہ توفیق دے دیں گے کہ وہ توبہ کر لے، اور اللہ نے دے دی. مثلا حضرت محشی بن حمیر رضی اللہ عنہ تھے، منافق تھے پکے، اور پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراف کیا، مسلمان ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں داخل ہو گئے. غزوہ یمامہ میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ان کی شہادت ہوئی. اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اور بہت سے لوگ ان کی حالت ٹھیک ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ایک گروہ اس کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ لوگ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے ہیں. اور یہ مجرم جو تھے انہی کی تفصیل آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. کل بات کریں، لیکن کل شروع کریں گے انشاءاللہ اس زکوٰۃ کی آیت سے، اسے ضرور آپ سن لیجیے.